تو چلیں آج بغداد کی ایک بہت پرانی کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہے لالچ اور بےلوز خدمت کے درمیان ایک ایسی کشمکش کی جو آج بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ شہر کی بیچوں بیچ دو حکیم تھے۔ دونوں کا کام تو ایک ہی تھا، علاج کرنا، لیکن سوچ زمین آسمان جیسی تھی۔ ایک طرف تھے حکیم زید، جن کی مسکراہٹ ہی آدھا علاج کر دیتی تھی، اور دوسری طرف تھے شاہی طبیب منصور، جن کے لیے نبض کی قیمت سونے کی اشرفیوں سے کم نہیں تھی۔ حکیم زید کو جو عزت و محبت ملتی تھی نا، وہ کسی دولت کی وجہ سے نہیں تھی۔ لوگ ان کے کردار، ان کے خدمت کے جذبے کے قائل تھے۔ ان کا فلسفہ بہت سادہ تھا، خدمت خلق، مطلب مخلوق کی خدمت۔ وہ اپنی چھوٹی سی زمین پر جو کچھ اگاتے تھے نا، اسی سے اپنے مفت کلینک کا خرچہ چلاتے تھے، کیونکہ ان کے لیے لوگوں کی مدد کرنا ہی سب سے بڑی عبادت تھی۔ لیکن پھر اچانک پورے شہر پر ایک عجیب سی وبا پھیل گئی، ایک ایسی بیماری جس نے سب کو بے بس کر دیا۔ لوگ پہلے اپنی یادداشت کھو دیتے اور پھر ایک ایسی گہری نیند سو جاتے جس سے کوئی نہیں جاگ پاتا تھا، اور یہاں تک کہ مغرور منظور شاہی طبیب اس کے سامنے بالکل لاچار تھا۔ اب ایسے میں منصور کو، جو حکیم زید کی مقبولیت سے جلتا تھا، ایک موقع نظر آیا۔ اس نے اس آفت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا سوچا اور سیدھا سلطان کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ اس نے سلطان کو یہ یقین دلا دیا کہ یہ ساری وبا دراصل زید کے کالے جادو کی وجہ سے ہے، تاکہ وہ لوگوں کی نظروں میں بڑا بن سکے۔ اب سلطان، جن کی اپنی بیٹی بھی اسی بیماری میں مبتلا تھی، غم اور غصے سے بھر گئے، اور انہوں نے فوراً زید کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم دے دیا۔ زید نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ ان کا جواب بہت سیدھا تھا: اگر میری ایک جان کے بدلے اس شہر کے ہزاروں لوگوں کی جان بچ سکتی ہے، تو اس سے اچھا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ سلطان نے انہیں صرف 3 دن دیے۔ صرف 3 دن ایک ناممکن علاج ڈھونڈنے کے لیے، ورنہ سزائے موت۔ اور یہ سارا منصوبہ دراصل منصور کا تھا۔ اس نے یہ جال بچھایا تھا تاکہ زید اس سے کبھی نکل ہی نہ پائیں۔ زید کو معلوم تھا کہ اس کا علاج ایک بہت ہی نایاب جڑی بوٹی ہے، گل شفا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ صرف دور، بہت اونچے اور خطرناک پہاڑوں کی چوٹی پر ملتی تھی۔ ان کا سفر بہت ہی مشکل تھا۔ پتھریلے راستوں پر چل چل کر پاؤں لہو لہان ہو گئے، بھوک اور پیاس سے حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن وہ چلتے رہے۔ اور پھر جنگل کے بیچوں بیچ جب وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا، زید کے سامنے ایک اور آزمائش آ گئی۔ انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، گلبانو، جو تیز بخار میں بے ہوش پڑی تھی، بالکل موت کے قریب۔ اب یہاں زید نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے مشن، اپنی زندگی اور پورے شہر کی امیدوں کو ایک طرف رکھا، اور ایک انجان عورت کی جان بچانے کا سوچا۔ اپنا سارا قیمتی وقت اور جو تھوڑا بہت سامان تھا، اس عورت کے علاج پر لگا دیا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جو اس کہانی کی روح ہے۔ ان کا یہی بے لوث کام، یہی نیکی آگے چل کر ان کی کامیابی کی چابی بنی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑی مشکل کا حل سیدھے راستے پر نہیں ملتا۔ گلبانو نے ٹھیک ہو کر نہ صرف انہیں راستہ بتایا، بلکہ ایک جادوئی چراغ بھی دیا۔ اسی کی مدد سے زید ایک خطرناک برفانی طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے، اور آخرکار وہ چمکتا ہوا نیلا پھول، گل شفا، انہیں مل ہی گیا۔ لیکن منصور اتنی آسانی سے ہار ماننے والا کہاں تھا؟ اس کا آخری جال ابھی باقی تھا۔ اس کے سپاہی راستے میں گھات لگائے بیٹھے تھے کہ زید کو محل پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیں، لیکن پھر ایک پراسرار نیلے پرندے نے آ کر سپاہیوں کا دھیان بھٹکایا اور زید کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ زید بالکل آخری لمحے میں دربار پہنچے۔ انہوں نے جلدی سے دوا تیار کی اور شہزادی کی جان بچا لی، اور اسی کے ساتھ منصور کی ساری حقیقت، ساری سازش سب کے سامنے آ گئی۔ چلیں اب کہانی کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل میں وراثت یا لیگیسی ہوتی کیا ہے۔ قید میں بھی منصور کی نفرت ختم نہیں ہوئی۔ اس نے زید کی شہرت خراب کرنے کے لیے ایک آخری سازش رچی، لیکن جیسا ہمیشہ ہوتا ہے، اس بار بھی جیت سچائی کی ہی ہوئی۔ اپنی زندگی کے آخر میں حکیم زید نے اپنا سب سے بڑا خزانہ، یعنی اپنا علم اور حکمت، اپنے شاگرد کو سونپ دیا، تاکہ خدمت کا یہ دیا ہمیشہ جلتا رہے۔
تو آخر میں سوال یہ ہے کہ اصل میراث کیا ہے؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی میراث عہدے، طاقت یا سونے سے نہیں بنتی، بلکہ یہ ان لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتی ہے جن کی زندگیوں کو آپ اپنے کردار اور اپنی نیکی سے بہتر بناتے ہیں۔